قبر کے پاس میت کو دفنانے کے بعد اذان دینا ہمارے موقف کے مطابق ہم اس کو جائز اور مستحب سمجھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے تعصب اور ہٹ درمی اور جہالت کی وجہ سے جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ دلائل مانگتے ہیں کہ جو کسی چیز کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس درجے کا مسئلہ ہوگا اسی درجے کی دلیل ہوگی۔ دعویٰ اگر یہ ہو کہ یہ کام کرنا فرض ہے تو فرض کے دعوے کے لیے دلیل بھی فرض کے درجے کی ہوگی۔ اگر واجب کا دعویٰ ہو تو دلیل بھی واجب کے درجے کی، اور اگر دعویٰ فرض اور واجب کا نہ ہو بلکہ مستحب اور جواز کا ہو کہ یہ کام جائز ہے مستحب ہے، تو اب مستحب اور جائز کے لیے فرض کے درجے کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ کسی بیوقوف کا کام ہو سکتا ہے۔ جو سمجھنے والا سمجھدار عقل مند انسان ہے وہ مستحب اور جواز کے لیے فرض کے درجے کی دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اذان عند القبر ہے یہ مستحب ہے جائز ہے، تو پھر جائز اور مستحب کے لیے فرض کے درجے کی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس کے پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں جب ہم جائز اور مستحب کہتے ہیں تو جواز اور استحباب کے لیے ہم اسی درجے کی دلیل پیش کریں گے، اور کسی چیز کے جائز اور مستحب ہونے کے لیے تو کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے تو دلیل نہ بھی ہو تو اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، جبکہ شرع کی طرف سے اس پر ممانعت وارد نہ ہو۔ اور استحباب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کو اہل ایمان نے پسند کیا ہو، اچھا سمجھا ہو، تو اس کے مستحب ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک علی الصحیحین کی جلد 3 صفحہ 294 پہ حدیث کا نمبر 4522 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو کسی چیز کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل ایمان علماء بزرگان دین صلحاء اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی اصل بھی حدیث سے مل جائے تو پھر تو اس کے اچھا ہونے پر کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات یہاں ہمارے موقف اور دعوے کی تائید میں پیش کروں گا صحیح بخاری شریف کی وہ روایت جس کو امام بخاری نے باب فضائل القرآن اور باب جمع القرآن کے تحت ذکر کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4986۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں صدیق اکبر سے کہا کہ قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کو جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، درختوں پہ، پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ، اس کو جمع کر کے قرآن کی جو ایک جلد کی صورت میں اور ایک کتاب کی صورت میں قرآن جمع کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام حضور نے نہیں کیا تم وہ کام کیسے کرو گے؟ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ھذا واللہ خیر، ابو بکر ہاں میں مانتا ہوں یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرے سینے کو ان کی بات سمجھنے کے لیے کھول دیا، اور میں بھی اس بات کا قائل ہوگا کہ یہ کام کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو اب صحابہ اکرام تمام کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں اگرچہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ جمع کیا، نہ جمع کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ کام اچھا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ الفعل یدل علی الجواز وعدم الفعل لا یدل علی المنع، علماء نے جو اصول لکھ دیا، ضابطہ لکھ دیا کہ کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، اور نہ کرنا یہ اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہ اگر کام نہیں کیا تو اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر نہ کرنا منع ہونے کی دلیل ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اس بات پر اتفاق نہ کرتے، بلکہ حضور کے جمیع صحابہ اس بات پر اتفاق نہ کرتے۔
تو تمام نے اتفاق کر لیا کہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ تو تمام صحابہ اتفاق کر کے قرآن پاک کو جمع کرنے کے کام میں لگ گئے اور پھر قرآن پاک کو جمع کر دیا گیا۔ تو یہ جو چند مبادیات اور چند تمہیدی باتیں تھی، مسئلہ اذان عند القبر کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہم اذان عند القبر کو ایک جائز اور مستحب عمل سمجھتے ہیں، کریں گے تو اس کے میت کو بے شمار فوائد ہیں، میت کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ میت کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میت اذان کی برکت سے شیطان کے وار سے بچ جاتی ہے، شیطان کے وار سے بچتی ہے۔ اب شیطان کے وار سے کس طرح بچتی ہے میت؟ اذان کی برکت سے کہ اذان ایک ایسی برکت والا عمل ہے کہ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 857 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان ولہ حساس، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان وہاں سے دم دبا کے گوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے جس مقام پہ اذان دی جاتی ہے۔ اور اسی صحیح مسلم کی روایت نمبر 854 ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اذان کی آواز سن کے اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کے مقام سے 36 میل دور وہ دور بھاگ جاتا ہے، اس مقام پہ نہیں ٹھہرتا۔ اذان کی یہ برکت ہے کہ جہاں اذان پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ اور جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو شیطان اس کو ورگلانے کے لیے آتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کے لیے آتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو حافظ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 26 پر ذکر کیا کہ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں نکیرن سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینو کا، تو وہ شیطان سامنے اس میت کے آ کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان اشارہ کرتا ہے اپنی طرف، یعنی تو کہہ دے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا رب ہے، تو وہ بہکانے کے لیے قبر میں آتا ہے۔ امام ترمذی نے اسی مقام پہ اس مسئلے کو کی تائید کی ہے حدیث سے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1553 ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں دفنانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرہا من الشیطان، یا اللہ اس کو شیطان سے پناہ دے، شیطان سے بچا لے۔ تو یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ شیطان قبر میں بہکانے کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ میت کو قبر میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے اور جب اذان پڑھی جاتی ہے تو جہاں اذان پڑھی ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، تو اذان کی برکت اور اذان کا میت کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان پڑھی جائے گی تو وہاں سے شیطان بھاگے گا اور شیطان اس میت کو بہکا نہیں سکے گا۔ اذان کا ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا فائدہ ہی کافی ہے، اس پر آگے دلائل نہ بھی ہوں تو تب بھی اتنے فائدے کے لیے اگر کوئی مسلمان اذان جو ہے وہ قبر کے نزدیک پڑھتا ہے تو اس کے جائز اور مستحب ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل میں اس مسئلے کی ایک بڑی صریح جو اصل ہے وہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ان کی جو قبر کی مٹی اس کو برابر کیا، اور برابر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 14611 جلد نمبر 4 صفحہ 359 اور مشکات کی حدیث نمبر 135 ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، تو حضور کو سن کے صحابہ نے بھی کہا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ نے حضور سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو لما سبحت ثم کبرتا،
آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یہ کیوں کہا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ، اس نیک بندے، اس بندے مومن نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ میرے اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ تو یہ حدیث اصل ہے اذان عند القبر کے مسئلہ میں، کہ چونکہ اذان میں بھی یہ کلمہ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں، 6 مرتبہ یہ کلمہ اذان میں آتا ہے۔ تو چونکہ اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب حضور کی حدیث سے یہ کلمات ثابت ہوئے تو چونکہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر الہی میں زیادتی کرنا اور کلمات کا اضافہ کرنا یہ صحابہ کے معمول سے ثابت ہے، کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے کلمات جو ذکر کے تھے ان میں اضافہ کر کے اس کو جائز سمجھتے تھے، اور وہ اضافہ کرنے کو درست سمجھتے تھے۔ تو جب کلمات کا اضافہ دعاؤں کا اور ذکر کا کرنا جائز ہے، تو اسی طرح اذان اور قبر کے نزدیک جو کلمات اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں اضافہ کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ صحابہ وہ اضافہ کون سا کرتے تھے؟ صحیح مسلم شریف آپ اٹھا کے دیکھیں، صحیح مسلم میں تلبیہ کا بیان دیکھیں۔ تلبیہ کے بیان میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 2811 سے لے کر 2815 تک یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب تلبیہ کہتے تھے حج کے موقع پر، تو وہ تلبیہ اس کے کلمات مختصر ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اتنے کلمات ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تلبیہ میں اپنی طرف سے کلمات کو زیادہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کلمات میں اضافہ کرتے تھے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کلمات میں اضافہ کرتے تھے۔ تو صحابہ کے اس معمول سے پتہ چلا کہ ذکر کے، دعا کے، حمد کے کلمات میں اضافہ کرنا یہ بہتر اور مستحسن ہے، یہ ممنوع اور ناجائز نہیں ہے۔ تو حضور نے عند القبر اللہ اکبر کے کلمات ذکر کے کہے، تو اس کے ساتھ اگر اور کلمات بھی ساتھ ملائے جائیں تو صحابہ کے عمل کی روشنی میں وہ جائز قرار پاتے ہیں، وہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، اس حدیث کے حوالے سے ایک اشکال کا میں جواب بھی دینا ضروری سمجھوں گا، کہ ایک اشکال ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر قبر تنگ ہو گئی، جبکہ یہ صحابی حضرت سعد بن معاذ یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے وصال کے وقت 70,000 فرشتے آسمانوں سے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور ان کے وصال پر عرش الہی کو جنبش آئی، اور ان کے وصال پر اللہ رب العزت نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اتنے عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آیا کہ قبر لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ، اس نیک بندے مومن پر قبر تنگ ہوگی، تو آیا کہ یہ قبر کا تنگ ہونا کیا قبر کا عذاب تھا؟ تو کیا اتنے جلیل القدر صحابی کو معاذ اللہ قبر کا عذاب پیش آیا؟ تو ایسے نہیں ہے۔ یہ جو قبر کا تنگ ہونے کا ذکر یا بیان حدیث میں آیا ہے، یہ عذاب کی شکل اور صورت نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں۔ اس کی ایک توجیح یہ ہے کہ جب ان کو قبر میں لٹایا گیا تو ظاہر ہے کہ قبر ایک تنگ اور تاریک جگہ ہے۔ انسان جب باہر قبر سے ہوتا ہے تو وہ ایک وسیع جگہ پہ ہوتا ہے، اور جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہ ایک تاریک اور تنگ جگہ ہے۔ تو قبر ان کی تنگ ہو گئی، مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قبر میں تنگی محسوس کی۔ ظاہر ہے کہ نکیرین کے سوالات سے پہلے تو حالت اسی طرح رہتی ہے نا، جب نکیرین کے سوالات کے جواب دے دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس جو میت ہوتی ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔
تو انہوں نے قبر میں تنگی محسوس کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیرات کہی، ان تکبیرات کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ ایک تو جی یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ عادت سنت جاریہ ہے کہ جس طرح ہر نیکوکار گناہگار وہ قیامت میں پل صراط سے گزرے گا، اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا، کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو اب یہ گزرنا کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک چیز مقرر کی کہ ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی جو قبر کی تنگی محسوس ہونا ہے، یہ بھی ایک سنت جاریہ اور طریقہ جاریہ ہے، اس کے مطابق اس پروسیس اور طریقے سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح قبر ہر ایک کو دباتی ہے، لیکن دبانے میں فرق ہے، بعض کو دباتی ہے تو ان کو عذاب اور تکلیف دیتی ہے، اور بعض کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے ان سے پیار کرتی ہے، رحمت کے ساتھ اس کو دباتی ہے۔ لہذا یہ دبانا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے، اور قبر کا اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے۔ اور اس کی مثال بلا تشبیہ، جس طرح بلی اپنے بچے کو منہ میں پکڑتی ہے، بچے کو بھی پکڑتی ہے اور چوہے کو بھی پکڑتی ہے، لیکن بچے کو پکڑنے میں اور چوہے کو پکڑنے میں فرق ہے، بچے کو اور طرح پکڑتی ہے اور چوہے کو اور طرح پکڑتی ہے۔ لہذا بلا تشبیہ تو یہ فرق اور مراتب اور معاملہ موجود ہے، لہذا اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، سنن ابی داؤد باب فی التلقین، تلقین کے باب میں امام ابو داؤد حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب وہ جو حالت نظام ہے وہ ابھی مردہ تو نہیں لیکن مجازن مردہ ہے، مجازن وہ مرنے کے چونکہ قریب ہے، تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ سکھاؤ تاکہ اس کا آخری جو وقت ہے اور دنیا سے جاتے وقت اس کا خاتمہ کلمے پر ہو، اور جو حقیقتاً دفن ہو چکا وہ حقیقتاً مردہ ہے، حقیقتاً میت ہے، حقیقتاً مردہ ہے، تو اس کو بھی کلمہ سکھاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو کلمہ سکھانے کا مطلب یہی کہ اس کو کلمہ سکھائیں گے تو اس کو قبر میں کلمہ یاد آئے گا اور نکیرین کے سوالات میں آسانی ہوگی۔ اور اذان کے جتنے کلمات ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اذان کے کلمات یہ نکیرین کے سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو بتانے کا بھی ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ نکیرین آ کے سوالات کریں گے مر ربو کا، جب نکیرین آ کے پوچھیں گے اس میت سے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو مؤذن اذان دے گا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میت سن کے جواب دے گی کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس طرح ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور جب مؤذن اذان دے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو میت ان کو سن کے سوالات کے جوابات کو یاد کرے گی اور یاد کر کے نکیرین کو ان کے جوابات دیں گے۔ تو اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ موجم الاوسط طبرانی کی جلد 6 صفحہ 219 پر حدیث نمبر 8569 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اطفئوا الحریق بالتکبیر، آگ کو اللہ اکبر کہہ کے بجھاؤ، آگ کو تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے بجھاؤ۔ ظاہر ہے باہر کو دکان مکان میں کہیں آگ لگ جائے تو وہاں بھی اللہ اکبر کہو، اور قبر چونکہ قبر میں میت کو جب عذاب ہوتا ہے تو وہاں بھی آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی اگر اللہ اکبر کہا جائے تو قبر والے کی آگ عذاب کی بجھے گی، اس سے میت کو فائدہ ہوگا، اس لیے اذان پڑھی جاتی ہے۔ اور المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحہ 198 لا یرد دعاء عند الاذان، اس باب کے تحت امام حاکم مرفوعاً یہ حدیث لے کے آئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سنتان لا تردو، دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دو دعائیں کبھی
الدعاء عند النداء، ایک وہ دعا جو اذان کے وقت کی جائے، وعند الباس، اور ایک وہ دعا جو میدان جنگ میں لڑائی کرتے وقت کی جائے، اللہ ان دو دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد دعا کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب دعا کی جائے گی تو ایک بندہ مومن اذان پڑھ کے دعا کرے، اور اذان پڑھنے کے بعد جب دعا کرے گا، اذان کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، تو اس کا فائدہ اور برکت یہ ہوگی کہ اذان کے وقت جو دعا کی جائے گی وہ دعا مقبول ہوگی۔ میت کے لیے جب مغفرت اور بخشش کی دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما کے میت کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ یہ بھی فائدہ ہے۔ مستدرک حاکم کی جلد 1 صفحہ 546 پر اجابت الاذان والدعاء بعدہ، اس باب کے تحت امام حاکم حدیث لے کے آئے، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء، جب ندا دینے والا یعنی اذان پڑھنے والا اذان پڑھتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، واستجیب الدعاء، اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اذان کے وقت دعا کو قبول کیے، تو چونکہ اذان باعث مغفرت اور بخشش ہے، اذان بخشش کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، تو اذان پڑھنے والا نیک متقی پرہیزگار انسان جب اذان پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مغفور ہے، اور مغفور سے دعا کروانے کا حدیث میں حکم ہے۔ جب وہ اذان پڑھنے والا مغفور قبر کے قریب کھڑا ہو کے اذان پڑھے گا، اور اذان پڑھ کے جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مغفور کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس میت کی بخشش فرمائے گا۔ تو بحمد تعالیٰ یہ جو اسباب ہیں اذان کو پڑھنے کی اور اذان کی برکت ہے، میت کے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اسی فائدے کے پیش نظر علماء نے اس کی اصل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلے کا جواز اور استحباب پیش کیا ہے کہ ہاں جی یہ مسئلہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اگر ان مقاصد اور ان برکات کو سامنے رکھ کر قبر کے قریب اذان پڑھی جائے تو یہ بالکل جائز اور مستحب